السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مسلم حکمرانوں کا جو ہمیشہ سے علم ہنر دوست لوگوں کے دشمن رہے ہیں۔ حال میں ہی اس کی واضح مثال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو اتنا بڑا تحفہ دیا اور آخر میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور وہ نظر بندی کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر بڑے بڑے مسلم سائنٹسٹ کا حشر ہوا، جن کو دنیا میں آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم سائنٹسٹ تھے۔ ان میں سے 5 کا احوال مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے یعقوب الکندی کی۔ فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف کو اقتدار ملا تو اس نے الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سرعام کوڑے مارے۔ جب وہ درد سے چیختا تو تماشبین کہے لگاتے۔ ابن رشد کی بات کی جائے تو یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے اپنی زندگی کے آخری ایام ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ ابن سینا، جسے ابو علی سینا بھی کہا جاتا ہے، جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب قرار دیا گیا۔ مختلف مسلم حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیز میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، حالت رپوشی میں لکھی تھی۔ زکریا الرازی، عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان، طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ حکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک کتاب پھٹ نہیں جاتی یا پھر رازی کا سر۔ اسی طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی بھی نہ دیکھ سکا۔ جابر بن حیان، جسے مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب الصابین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے۔ جابر بن حیان سے حاکم وقت کا انتقامی سلوک حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی۔ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ حاکم بصرہ کو بھی اس کی شہرت برداشت نہ ہوئی۔ حاکم کے درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت کی وجہ سے حکومت کے لیے اسے خطرہ سمجھنے لگے۔ ایک دن جابر کو الزامات کی زد میں لا کر بصرہ کے قاضی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ قاضی نے حاکم کی ایما پہ جابر کو سزائے موت سنا دی۔ یہ جس جابر بن حیان کو آج فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، اس کی کیمیا گری، علم اور سائنسی ایجادات کو اس کے اپنے ہی لوگوں نے جادوگری قرار دے دیا۔ اس طرح ایک بڑی پوری لسٹ موجود ہے کہ مسلمانوں نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو محسن کشی سے بچائے اور محسنوں کو ہیرو ماننے کے لیے بڑا دل و دماغ عطا کرے تاکہ مسلم دنیا میں ہیروز پیدا ہوتے رہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔